الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، مسئلہ الوہیت کے متعلق بعض گزارشات پیش کی جا چکی ہیں جو قرآن کریم کا اصل موضوع ہے اور تمام انبیاء کی اصل دعوت ہے اور دارین کی نجات کی اصل بنیاد ہے، وہ مسئلہ الوہیت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس مسئلہ کو بیان کیا گیا اور بطور ہدف اور مشن کے جس مسئلہ کو بیان کیا گیا وہ مسئلہ توحید فی الالوہیت ہی کا ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے تسلیم کیے بغیر ہر نیکی برباد، ہر عمل صالح ضائع ہے، اور اس مسئلہ پر ایمان ایقان رکھنے سے ہر گناہ وہ معاف ہوتا ہے اور انسان کو اصل تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اصل پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، روحانی پاکیزگی۔ اور رہے گناہ تو یہ ایک عارضی میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اپنی صفات کے ذل کا مظہر کیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر انسان یہ گناہ نہ کرتے تو ان کو زمین پر سے ختم کر دیا جاتا۔
کیونکہ وہ گناہ نہ کرنے والی ایک مخلوق ملائکہ کی موجود تھی جو معصوم تھے، تو گناہوں پر ہی صفات جمالیہ اور جلالیہ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہم نے عنوان رکھا، آپ کو قرآن کریم کی بعض آیات دکھلائی سنائی کہ اس مسئلہ کی قرآن کریم نے دو بنیادیں قائم کی کہ مافوق الاسباب جاننے والا اللہ اور مافوق الاسباب تصرف کرنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں۔ مختلف صورتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، آج بھی گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے اصل موضوع ہمارا سورۃ النمل ہے، اور اس کے ساتھ چند حوالہ جات پہلے بطور تمہید کے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سورۃ الحشر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو بیان کیا، اور سورۃ الحشر کے بالکل آخر میں قرآن کریم کا عجیب انداز ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ اللہ کون ہے، یہ تعارف، اور یہ ہے معرفت الہی، اللہ تعالی کی معرفت۔ آج تو معرفت الہی کے کئی دروازے کھول دیے گئے۔ ہندو جوگی بھی معرفت الہی کے نام پہ بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجاہدوں سے جہاد بن نفس سے حقیقت تک پہنچیں گے، اور اس کا نام رکھا التصوف۔ اور یہ جو التصوف ہے، اس کی اصل بنیاد برے صغیر میں ہندو جوگی اور وہ ان پڑھ طبقہ تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن مقدس کو نہیں مانا۔ تو اب اللہ تعالی کے وجود کا ایک فطری تصور موجود ہے، اس لیے جو فطرت سلیمہ کوئی مذہب بھی ہو اور کسی ایریا میں بھی ہو، تو اس کے ذہن میں ایک اللہ رب العزت کا تصور ضرور ہے۔ یہ جو سائنسدان انکار کر کر کے، اب ایک کتاب ہے جس میں 100 سائنسدانوں کا اعتراف ہے کہ ہم سائنس میں چکر بازی کرتے رہے، لیکن ہمیں اس بات ماننے پر مجبور کیا ہے سائنس نے کہ ایک ایسی غیبی قوت ضرور موجود ہے جس کے آگے کچھ نہیں اور سب کچھ اسی سے ہے۔ ایسی قوت موجود ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ کہتی ہے، یہ آج کہ اس الہاد کے دور میں ماہر فلاسفہ اور سائنسدان یہاں تک اپنی ٹامک ٹوئیاں لگانے کے بعد
پہنچ گئے. تو خیر ہم کہتے ہیں وہ تو سائنسدان پہنچے تجربات کرتے کرتے. اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو کسی سکول میں نہیں گیا, کسی ادارے میں نہیں گیا, اگر اس سے بھی پوچھا جائے تو اس کی فطرت میں بھی اللہ کا تصور موجود ہے, اور بالکل جنگل میں رہنے والا. حدیث میں ایک باندی کا واقعہ ہے کہ بالکل جنگل میں بکریاں چرانے والی, کوئی مولوی نہیں ملا, کوئی مبلغ نہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کا کوئی تصور بھی ہے تیرے ذہن میں؟ این اللہ؟ تو قالت فی السماء, اس نے اوپر انگلی کی, کہتی ہے اللہ بلندیوں میں ہے. قالت فی السماء. تو یہ جو تصور ہے یہ ہر فطرت میں موجود ہے اور اس سے انکار ہو نہیں سکتا. اب اس اللہ کو پانے کے لیے کہ اللہ ملے گا کیسے, اس میں راہ جدا ہو گئی. پہلی بات اتفاق کے اوکلا کہ اللہ موجود ہے. اس کا انکار تو وہ کرے گا جو اپنے وجود کا بھی منکر ہو اور بدیہات کا ہی منکر ہو. لیکن یہ وجود باری تسلیم کرنے کے بعد اب مسئلہ چلا کہ اللہ ملے گا کیسے, اللہ رب العزت کو پانے کا طریق کیا ہے. اس میں منطقی اپنی راہ چل پڑے, فلسفی اپنے راستے پہ چلے, اور متصوف انہوں نے مجاہدے غاروں میں جانا, 40 سال بھوکا رہنا, چلے کاٹنے, اور اپنے اوپر قسم و قسم کی پابندیاں عائد کرنا, فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, فلاں نہیں کھاؤں گا. تو صدیوں تک وہ غاروں میں رہ کر اس وجود حقیقی کے پانے میں لگے کہ اللہ تک کیسے پہنچے. ان کے صدیوں کے سفر. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے فرقے گزرے ہیں. اشراقی جین وہ اپنے طرز پہ چلے تو دنیا اللہ کو پانے کے لیے نکلی, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند لمحوں میں اللہ کا تعارف کروا دیا. سارے راستے ختم کر کے کاٹ کر اللہ کا تعارف پیش کیا. اسی لیے جو دوسرے راستوں پر چلے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے, وہ اپنے آپ کو بھی گم کر بیٹھے. اور جو طریقے محمد مصطفیٰ وحی کے طریقے پہ آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا, تو وہ جو آپ سنتے ہیں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, بتا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. وہ مفہوم میں نے بیان کیا ہے, شعر و شاعری کا مجھے ذوق نہیں. تو بہرحال کہ جو بڑے بڑے مناطق فلاسفہ, عقلاء, متصوفہ, غاروں میں رہنے والے, چلے کاٹنے والے, ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں میں زندگی برباد کرنے والے, وہ جہنم کے راستے پہ چلے گئے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور آسان طریق پر اللہ کی معرفت کرا دی, اللہ کا تعارف پیش کر دیا.
اگر ساری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر کے پھر قرآن کی طرف آؤ تو پھر ایک اور لذت محسوس ہوتی ہے اور قرآن کی قدر معلوم ہوتی ہے. اب دیکھو جہاں پر کوئی چلہ نہیں، کوئی غاروں میں چھپنا نہیں، کوئی جناب اوپر پابندیاں نہیں، کوئی تجربیات نہیں، کوئی منطق فلسفہ کی وہ ظلمات نہیں، یہاں پر صاف طرز اور سیدھی طرز ہے کہ لوگوں اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں. اچھا الہ کوئی نہیں؟ فرمایا ہاں. الہ کون ہے؟ فرمایا هو عالم الغیب والشہادہ. هو عالم الغیب والشہادہ. الہ کی صفت ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں، حواس سے غیب ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں آپ کے حواس کے اندر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یہاں ایک ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن شاید اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے. عالم الغیب والشہادہ، الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب جاننے والا ہو، اور ما فوق الاسباب علم میں غیب اور شہادت برابر ہے. ما فوق الاسباب علم میں غیب اور شہادت برابر ہے. غیب اور شہادت کا تقابل ان کے سامنے ان کے لحاظ سے ہوتا ہے جن کا علم تحت الاسباب ہے. اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک، اس کو آسان کر دیتا ہوں. اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں، غیب ہے مخلوق کے اعتبار سے. غیب کو غیب کہتی ہے لغیبہ عن الخلق، کہ یہ مخلوق سے غیب ہے، اور مخلوق کا علم تحت الاسباب ہے، اور اللہ کا علم فوق الاسباب ہے. تو فوق الاسباب جس کا علم ہے اس کے لحاظ سے غیب شہادت ایک ہے، اور جس کا علم تحت الاسباب ہے اس کے لحاظ سے غیب مقابل ہے شہادت کے. وہاں غیب اور ہے، شہادت اور ہے. یہ تقسیم مخلوق کے لحاظ سے ہے غیب اور شہادت کی. اللہ رب العزت سے کائنات میں ایک ذرعی غیب نہیں، اور غیب و شہادت کا تقابل علم باری کے لحاظ سے نہیں ہے، غیب و شہادت کا تقابل مخلوق کے علم کے اعتبار سے ہے. اگر یہ بات سمجھ آئی تو اہل بدعت کا وہ مشہور شبہ جو آج کل انہوں نے نکالا فرض کے، کہتے ہیں علم غیب کلی ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے. علم غیب کلی 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 کلی، اور جب فرض جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ علم غیب کلی مخلوق کے لحاظ سے. تو میں نے کہا غیب ہوتے ہی مخلوق کے لحاظ سے، خالق کے لحاظ سے غیب ہے ہی نہیں. پھر تمہارا یہ کہنا علم غیب کلی مخلوق کے لحاظ سے، تو دنیا کی سب سے بدترین جہل مرکب کی یہ مثال ہے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ غیب ہے بے اعتبار خلق. اللہ رب العزت سے کوئی چیز غیب ہے نہیں، اور اللہ کے لحاظ سے غیب غیب نہیں. وہاں شہادت اور غیب دونوں برابر ہیں. یہ غیب و شہادت کی تقسیم یہ مخلوق کے علم کے لحاظ سے ہے. پھر یہ کہنا علم غیب کلی اللہ کے لحاظ سے نہیں کہتے، مخلوق کے لحاظ سے کہتے ہیں، تو اس کا نام ہے جہل مرکب. اور جہل مرکب کہتے ہیں کہ ایسا جاہل ہو کہ اپنی جہالت کو بھی علم سمجھے. خیر تھوڑی سی مشکل ہر بات سمجھنا بھی ضروری نہیں، آپ کی ایمان والی باتیں سمجھ آئیں گی. کچھ تھوڑا سا مولویوں کا بھی حافظہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بات اگر مشکل آ جائے
تمہیں سمجھ نہ بھی آئی تو انشاءاللہ مولوی سمجھیں گے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غیب کا، ہر شہادت کا. یہ صرف اللہ کی شان ہے. جس کا علم تحت الاسباب ہو وہ ہر شہادت کو نہیں جانتا. ہر غیب، ہر شہادت کو. آپ نے کئی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھا ہوگا شیشہ میں. کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کی داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے تو بولے، کھڑا ہو جائے. بھئی میں نے گنے. چلو آئندہ جمعے پر ذرا گن کے آؤ داڑھی میں کتنے بال ہیں. تو یہ داڑھی سامنے ہے یا غیب ہے؟ یہ شہادت ہے، لیکن اس شہادت کی تفصیل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہے شہادت. اسی طرح کوئی بتا سکتے ہے اس کے ناک میں کتنی رگیں ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہے کتنے مسام ہیں چہرے میں؟ بھووں میں کتنے بال ہیں؟ سارے ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہو، ذرا گن کے بتاؤ کتنے بال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے خبر دی کہ راتوں رات اللہ نے مجھے سیر کرائی، بیت المقدس سے پھر کے آیا ہوں، آسمانوں جنت کی سیر کی. تو ابو جہل جو بڑا معترض تھا اور مشرکین حتیم میں جمع ہوئے کعبہ کے پاس، اس نے کہا اچھا ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں، آپ رات کو واپس بھی آ گئے بیت المقدس سے اور مسجد اقصی سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے سوال کیا چلو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ ابھی اگر آپ باہر چلے جائیں، آپ سے پوچھا جائے کہ مسجد طوبہ کے دروازے کتنے ہیں، آپ میں اکثر کو نہیں پتا ہوگا. اندر سے گزر کے آئے، انہوں نے کہا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اوپر شاہتیر کتنے رکھے ہیں، ستون کتنے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا. قرب تو قربا، ایسا پریشان ہوا کہ مشرکین سامنے. انہیں کہا اگر بیت المقدس گئے تو شاتیریں بتاؤ، دروازے بتاؤ، ستون اور پلر بتلاؤ کتنے. آپ بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس کو آپ نے دیکھا تھا، تو مشاہدہ بھی ہوا تھا اور وہ شہادت بھی بنا تھا. وہاں پر آپ پہنچے، لیکن آپ کو نہ دروازوں کا پتا تھا نہ شاتیروں کا. ابھی آپ بتا سکتے ہیں چھت میں کتنے یہ شاتیر ہیں؟ ہر جمعہ پہ آتی اور یہ شہادت ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ بعض اہل بدعت وہ لوگوں کو کہتی ہے جی عالم الغیب کے ساتھ بس شہادہ بھی آیا ہے نا. میں نے کہا ہاں دونوں. نہ ہر غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے، نہ ہر شہادت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے. تو فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے درمیان کے پردے اٹھا دیے اور بیت المقدس کی مثالی صورت کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کر دیا، یا اصلی صورت سے پردہ اٹھا دیا. اور فرمایا کہ میں ان دروازوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ جو چیز میں پوچھتے تھے میں بتا رہا تھا. اتنے دروازے، اتنے شاتیر، 1 2 3 4 اتنے پلر ہیں، میں ساتھ بتاتا گیا.
اچھا حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، وہ غیب تھے یا حاضر تھے؟ سامنے بیٹھے تھے. اور نکرہم قوم منکرون، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے. سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے. حضرت لوط کے پاس وہی فرشتے گئے تو حضرت لوط پریشان، وہ نہیں پہچان سکے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل آیا اخیر عمر میں. حدیث جبریل مشہور ہے، 10 صحابہ سے مروی متواتر حدیث. اس میں اس نے سوال کیے، سوال بھی بار بار کیے اور متعدد سوال کیے، اور پھر چلا گیا. اور قریب بھی اتنا بیٹھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس کے گھٹنے ملے ہوئے تھے. جب چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یار جب بھی جبریل آیا میں نے پہچان لیا، اس دفعہ تو میں نے جبریل کو بھی نہیں پہچانا. سامنے بیٹھے ہوئے جبریل کو آپ نے نہیں پہچانا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اسی طرح ہر شاہد جاننا، ہر شہادت کو جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے. اس میں بھی کوئی مخلوق شریک نہیں، کیونکہ اصل خاصہ الہی ہے ما فوق الاسباب جاننا. ما فوق الاسباب سامنے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، جان سکتا، اور پردوں کے اندر بھی کوئی نہیں جان سکتا. ما فوق الاسباب جاننا یہ اس کا خاصہ ہے. کیوں؟ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. وہی بات آگے میں نے کہا علم کامل الوہیت کی صفات میں، اور فرمایا ہو الرحمن الرحیم، یا رحمان مہربانیاں کرنے والا، اور مہربانیاں پوری کائنات پہ مہربانیاں کرنے والا، بڑیاں مہربانیاں کرنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا. اور وہ رحمت کیا؟ صحت دینا، رہائی دینا، اولاد دینا، خوشی دینا، سرور دینا، بیماریاں ٹالنا، اور کاروبار میں برکت دینا. الرحمن یہ اس کی مہربانیاں ہیں. دوسری بنیاد آ گئی، رحمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے قبضے میں مہربانی کرنا ہو، جس کے قبضے میں نعمتیں دینا ہو، جو متصرف ما فوق الاسباب ہو، عالم الغیب والشہادہ، علم ما فوق الاسباب، اور الرحمن الرحیم تصرف ما فوق الاسباب، دونوں شانیں اللہ کے لیے. فرمایا تو ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو، جب سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. اب یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ ان مولویوں کو اللہ ہدایت دے، مولوی نہیں سمجھ رہے. کہتے ہیں الہ کا معنی واجب الوجود. واہ، نئی تحقیق ہے واجب الوجود. اور قرآن پڑھ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ شان اگر مخلوق میں مانے گا، علم غیب عطائی کہ تصرف عطائی، یہ دو خاصے اور بنیادیں مخلوق میں جو مانے گا تو اس نے مخلوق کو عطائی الہ مانا ہے. کیا مانا ہے؟ عطائی الہ. جب عطائی خواص الوہیت مخلوق میں مانے ہیں، اس نے مخلوق کو عطائی الہ مانا ہے، اس لیے وہ عطائی طور پہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے. ذاتی مشرک ہوتا ہے مجوس کی طرح، اور عطائی مشرک ہوتا ہے ابو جہل کی طرح، کہ ابو جہل بھی عطائی خواص الوہیت مخلوق میں مانتا تھا. ہاں یہ بات ہے کہ وہ مجوسی نہیں ہے، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے. تو اگر مجوس کی طرح مشرک ہو تب بھی جہنم میں جائے گا، اور ابو جہل کی طرح مشرک ہو تب بھی کچھ رعایت ہو جائے گی. مولوی کہتے ہیں خیر ہے، ہم تو عطائی مانتے ہیں، یعنی ابو جہل کی طرح مشرک ہے، مجوس کی طرح نہیں ہے. بڑی بات ہے. تو ہم بھی رعایت کرتے ہیں، ہماری بھی ضد نہیں، ہم تمہیں مجوسی نہیں مانتے،
ہم تمہیں ابو جہل کی طرح مشرک مانتی ہے. اگر ذاتی علم غیب اور ذاتی تصرف مانتے تو پھر تم مشرک تھے مجوسیوں کی طرح جنہوں نے ذاتی الہ دو مانے, ایک خالق الشر خالق الخیر. پھر تم اب مجوسیوں کی طرح مشرک تھے, اور چونکہ تم اچھے مشرک ہو, بہترین مشرک ہو, اور تم سونے مشرک, اور تم کیا کہتے ہو جناب ہم تو صفات الوہیت عطائی مانتے ہیں, تو ہم کیسے مشرک ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں تم ابو جہل جیسے مشرک ہو. بس رعایت ہے. اب بھی تم ناراض ہو تو تمہاری مرضی ہے. ابو جہل تو بزرگ آدمی تھا, داڑھی بھی تھی, کعبہ کا خادم بھی تھا, نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا, سید قریشی بھی تھا, ہاشمی بھی تھا. تو ساری انشاءاللہ یہ جو عطائی مشرک ہے نا, یہ ابو جہل والے درجے میں ہوں گے جہنم میں. بس اتنا فرق ہے. خیر آؤ آگے فرمایا هو اللہ الذی, واہ قرآن, اس کی اگلی آیت پڑھ رہا ہوں, پھر وہاں سے شروع کیا. هو اللہ الذی, اللہ وہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا الہ کوئی نہیں. پھر بات آ گئی, لا الہ الا ہو الملک القدوس. پہلی آیت میں ذکر کیا عالم الغیب, علم غیب پہلے ذکر کیا, اور جہاں الملک الملک المتصرف, مرضی دا مالک, مرضی کا مالک, الملک بادشاہ جس کا حکم اور تصرف چلتا ہے, القدوس القدوس ہر عیب سے پاک, ہر عیب سے قدوس, ہر عیب سے پاک. وہ کون سے عیب ہے جن سے اللہ پاک ہے؟ او آیت الکرسی پڑھو, اللہ لا الہ الا ہو, وہاں پر بھی یہی جملہ ہے, اللہ لا الہ الا ہو. آگے الحی, موت والے عیب سے پاک ہے, موت والے عیب سے پاک ہے. موت اس کے لیے عیب ہے, اللہ کے لیے عیب ہے, اس لیے وہ موت والی کمزوری سے پاک ہے. اور القیوم, وہ کسی کے آسرا لینے والی کمزوری سے بھی پاک, معامنت حاصل کرنے والی کمزوری سے بھی پاک, وزیروں مشیروں سے بھی پاک. قیوم, خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا, اس کو اپنے قائم ہونے میں کسی آسرے کی ضرورت نہیں, باقی ہر ایک کو اپنے قیام میں اس کے آسرے کی ضرورت ہے. کوئی اس کے آسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا, اور اس کو اپنے قیام میں کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں. یہ آسروں, وزیروں, مشیروں, القدوس, وہ ان سے پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اونگ سے بھی پاک, نیند سے بھی پاک, مقدمات نیند سے بھی پاک. یہ ہے القدوس, ہر عیب سے پاک ہے. یہ چیزیں مخلوق کی ہر صفت اس کی ذات کے لیے عیب ہے. مخلوق کی ہر صفت اس کی ذات کے لحاظ سے عیب ہے, اس لیے وہ مخلوق کی مشابہت سے بھی پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, لوگوں نے جہاں پر بھی ٹھوکر کھائی, گڑبڑ کر دیا, چاہے وہ صوفی ہوں, انہوں نے بھی گڑبڑ کیا. انہوں نے ایک اصطلاح کا معنی بگاڑا, وحدت الوجود, اس کا معنی بگاڑ دیا بعض جاہلوں نے, اور اس کا معنی یہ کیا کہ اصل میں ایک وجود ہے اللہ کا,
اور یہ جتنے وجود نظر آتی ہیں یہ وجود اس وجود کی جزیات ہیں، یا جتنے وجود ہیں ان میں اس کا وجود ہے۔ حلولیہ کافر اور شیطان یہ کفریہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے، اللہ حلول کیے ہوئے ہے۔ یہ خالصتاً کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق کی ہر صفت اور مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، مخلوق مجبور ہوتی ہے، وہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ مخلوق محتاج الی الاسباب ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے۔ مخلوق کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ مخلوق کو تسکین، محبت، میلان ہوتا ہے، اور عشق یہ مخلوق کی صفات ہیں، وہ عشق بازی سے پاک ہے۔ اور ہر ان عیوب سے پاک القدوس، مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے۔ السلام، سارے کمال والی صفتیں سالم اسی میں ہیں۔ السلام، المومن، امن دینے والا ہے، امن امان دینے والا ہے، پناہیں دینے والا ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ، کیا معنی؟ کس کی پناہ میں؟ امام بری کی پناہ میں۔ یہ بے ایمان مشرک کیا کہتے ہیں؟ لاہور پہنچ کے نا تو ان سے سنا کرو، اے داتا دی نگری پہنچا ہے، داتا تیری عام سام، اور بے ایمانہ پنڈی پہنچے گے، بری تیری عام سام۔ اور وہ جو ہماری محترمہ تھی شہیدہ فی النار، وہ جو ام بلاول، وہ اس نے امام زامن باندھا تھا، امام زامن، لیکن جب گولی آئی امام زامن بھی کرے سنگڑ گیا، امام زامن بھی گیا لگی۔ تو یہ عام سام اونٹ پنا، کوئی کہتا ہے یہ بابے کی عام سام، بابا بچائے گا۔ فرمایا نہیں، بچانے والا وہ ہے جس کا نام الہ ہے۔ المومن، امن دینے والا، پناہیں دینے والا، ہوا یجیرو ولا یجارو علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پناہ پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ المہیمن، المہیمن، ساری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا۔ المہیمن، ساری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا۔ یہ ہے تعارف، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ فرمایا لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، العزیز، العزیز، سب پہ غالب، العزیز الغالب الذی لا یساوی فی القدرت احد، العزیز سارا تے ڈاڈا، سب پہ غالب، باقی سب۔ اور آپ معنی کیا کرتے اردو میں؟ زبردست، زبردست۔ پتہ نہیں آپ کو معنی آتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ زبردست پشتو میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور بھی کئی زبانوں میں۔ زبردست، جو سب جس کے ہاتھ میں ہوں، سب جس کے ہاتھ میں مجبور ہوں، سب پہ قبضہ رکھنے والا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، سب اس کے سامنے مجبور ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وہاں پر اٹھ کے آپ ایک جملہ کہتے کہ الہی، ہاں بہت لمبی دعا ہے، آنا عبدو کا وابن عبدے کا، آنا عبدو کا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہوں۔ عبدو کا کیا معنی؟ میرے پورے وجود میں تو متصرف ہے۔ انا عبدو کا وابن عبدے کا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ وابن عبدے کا وابن عامتے کا، اللہ میں تیری بندی باندی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری اماں بھی تیری بندی، تیری باندی،
बबन आमते का, और अगला जुमला नासियती फी यदे का, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। नासियती फी यदे का, और माजन फिया हुक्मुक, अल्लाह मेरे वजूद पर तेरा हुक्म जारी होता है और तू मेरे वजूद में मुतसर्रिफ है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवजूद खातमुल अंबिया होने के, बवजूद सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन होने के, बवजूद साहिब मकाम महमूद होने के, बवजूद सारे अंबिया रसूल कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन होने के, उसके बावजूद मैं मोहम्मद मुस्तफा अपने वजूद के एक बाल पर भी तसर्रुफ नहीं रख सकता। वाज़न फिया हुक्मुक, अल्लाह तेरा हुक्म मुझ पे जारी होता है। तू चाहे तो मैं बीमार हो जाता हूं, तू चाहे तो शिफायाब हो जाता हूं, तू चाहे तो परेशान हो जाता हूं, तू चाहे तो खुश हो जाता हूं। खुशी वाला हुक्म, गमी वाला हुक्म, परेशानी वाला हुक्म, निसियान वाला हुक्म और खता और जल्लत वाला हुक्म, कोई हुक्म भी आता है माजिन फिया हुक्मक, मेरे वजूद में तेरा ही हुक्म जारी होता है, तेरे सिवा किसी का हुक्म जारी नहीं होता। तो ये होता है अल अजीज, जिसके सामने सारे कांपने वाले हो। अल गालिबुल लज़ी ला युसाबिये फिल कुदरत अहदुन, वो गालिब असल माना पंजाबी है, ओ डाडी जात जिसके सामने सारे मजबूरों में, सारे जेर दस्त ओ के बे जबरदस्त, जबरदस्त, ये जबरदस्त। अल अजीज, अल जब्बार, अल जब्बार सख्त पकड़ वाला, सख्त पकड़ वाला, सख्त गिरफ्त वाला। अल मुतकब्बिर, यह अस्माए हुस्ना की तशरीह करूं तो एक एक इसमें पाक पर कई कई जुमे लग सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं कि इला किसको कहती है, उसकी क्या शान है। अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। अब सुनना है, अब सुनना है कुरान को। फरमाया सुबहान अल्लाह, एक तो तुम कह रहे हो जहां लिखा है सुबहान अल्लाह है अम्मा युशरिकून, पाक है वो अल्लाह उन चीजों से जो मुशरिक उसका शरीक बना रहे हैं। आगे खत्म नहीं किया, हुवल्लाहुल खालिकुल अल बारिउ अल मुसब्बिरु, वो अल्लाह ही खालिक, इजाद माफौकल असबाब, अल मुसब्बिर तस्वीर माफौकल असबाब, अल बारी मूजद माफौकल असबाब। फरमाया सारी कायनात को बिला मादा, बिला तस्वीर, बिला तमसील, बिला मिसाल और तशबीह और शिबा के वजूद में लाने वाला। अल बारी का माना वो मूजद जो बगैर किसी आइडियल और नमूने के पैदा करे, जो बगैर किसी शबी और मिसाल के पैदा करे। खालिक वो पैदा करने वाला जो बगैर मादे के पैदा करे, मादे के बगैर मादे को भी इजाद करे, बगैर मादे के पैदा करने वाला और बगैर मिसाल के नमूने बनाने वाला। अल मुसब्बिर, पानी के नक्शे पे तस्वीरें बनाने वाला, पानी के नक्श पे दुनिया का कोई कारीगर, पानी भी गंदा कतरा और वो भी बारीक हिस्सा, और उसमें तस्वीरें कैसे आ रही है, मां की तस्वीर आ रही है, बाप की तस्वीर। बंदा देखता है शक्ल तो खैर खानदान पहचान लेता है, भाई ये फलाना है, अंदाजा लग जाता है कि नहीं शक्ल देखने से। ये सारी शबीयें आ रही। फिर अल मुसब्बिर, अरबों नहीं अरबों अरबों, अव्वल से आखिर तक शक्लें बनाई, लेकिन उसका सांचा दूसरे सांचे से नहीं मिला। नहीं तो जुमे के बाद झगड़ा होता है, कहता भाई मैं ये हाँ, वो कहता मैं ये हाँ। अरबों शक्लें बनाई, लेकिन एक की तस्वीर दूसरे से नहीं मिलती। आंखें नहीं मिलती, नाक एक है ये नहीं मिलता, होंठ नहीं मिलते, जुबान का अंदाजे गुफ्तगू नहीं मिलता है, वही लोथड़ा।
اور طرز اور لہجہ نہیں ملتا اور ماتھا نہیں ملتا اور رنگ نہیں ملتا، رنگ نہیں ملتا. یہ ہے المصور، تصویریں بنانے والا. ما فوق الاسباب، فرمایا قصہ مختصر، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام میں سب سے خوبصورت. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور ہر چیز میں یہ سبق موجود ہے، ہر چیز میں یہ درس موجود ہے کہ لوگوں وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. یہ ایک نمونہ تھا سورۃ الحشر کا. آخری آیات حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ان آیات کو پڑھتا ہے، بعض علماء نے اس سورت کے فضائل میں ذکر کیا، تو دن کو پڑھا مر گیا تو سیدھا جنت میں ہوگا، رات کو پڑھا مر گیا تو سیدھا جنت میں ہوگا. فضائل بھی ہے. خیر، جہاں پر یہ سورت زخرف ہے، اس کا ایک مقام بھی ذرا دیکھنا ہے، مسئلہ الہ کا. یہاں کیا اللہ نے فرمایا، یہ سورہ زخرف کا آخر ہے، اس میں فرمایا هو الذی، وہی ذات، فی السماء الہ وفی الارض الہ. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے. یہاں مولوی پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا معنی؟ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہ غالباً بالکل آخر ہے. آیت نظر نہیں آ رہی، نہیں تو آپ کو نمبر بتاتا. بالکل آخر ہے، آیت نمبر 85 ہے، سورہ زخرف، پارہ نمبر 25 ہے. اس کو دیکھنا، هو الذی فی السماء الہ، وہی ذات جو آسمانوں میں الہ ہے، زمین میں الہ ہے. اچھا، ایک مسئلہ بھی سمجھ لو. یہ جو ہماری برادری ہے للڑ حضرات، یہ جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں تے زندہ ہیں تے دیکھتے ہیں تے نمازیں پڑھتی ہیں، ادھر قبروں میں پورا جہان ہے، انہوں نے ایک شٹل چھوڑا ہے مولویوں نے. اب یہ بات تو صاف ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا قانون سب کے لیے ایک رکھا. عظمت اور شان کا فرق ہے. عظمت والوں کی موت بھی عظمت والی، وہ فرق الگ ہے. لیکن ضابطہ ایک ہے کہ نبی پہ موت آئے تب بھی روح نکل گئی، امتی پہ موت آئے تب بھی روح نکل گئی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی کی روح کے نکلنے کی شان کچھ اور ہے، مقام کچھ اور ہے، درجہ کچھ اور ہے، اور امتی کی حسب مراتب درجہ کچھ اور. یہ بات سے جدا ہے مشرک کی روح کا نکلنے کا کچھ اور. یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کو ایسے مارتے ہیں جیسے سر کش گدھے کو مارا جاتا ہے، آگے پیچھے مار مار کے نکالتے ہیں. اور مومن آدمی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک وہ ہوتا ہے جس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جہنم کے گر ساتھ لاتی ہے، جہنم کے بدبودار ٹاٹ ساتھ لاتی ہے، اور روح کو ہاتھ ڈال کے مارنا شروع کرتے ہیں، مار مار کر آسمانوں تک لے جاتی ہیں. ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس روح کو نیچے پھینکا جاتا ہے اور وہ سجین کے جیل خانے میں وہاں پر جا پڑتی ہے. تو ایک وہ بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ فرشتے جنت کے گلدستے لاتی ہیں، خوشبوئیں لاتی ہیں، اور اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ جہاں سے نکال کے
پھر پہلے آسمان پہ استقبال، پھر دوسرے پہ استقبال، حتیٰ کہ جنت کے دروازے کے اندر سے اس کے رشتہ داروں کی روحوں کا پھر استقبال، پھر وہ جنت میں پہنچتا ہے، اور وہاں وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ابھی آیا ہے دنیا سے، اس سے کوئی بات نہ پوچھے دنیا کی، اور دوسرے کہتے ہیں دہو ہو، چھوڑو یار یہ بڑا تھک کے آ رہا ہے، اس کو سلا دو، اس کو کمرے میں سلا دو، یہ بڑا لمبے سفر سے آ رہا ہے۔ اور پھر جب اٹھتا ہے تو وہ پوچھتے بھی ہے کہ ما فعل بفلاں، بھائی ادھر سرائے خربوزہ میں ایک بہت بڑا خنزیر رہتا تھا، ہاں بہت بڑا پیر تھا اور بڑا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ کہتے وہ بے ایمان وہاں سے تو مر گیا، تو کہتے اچھا 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 فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر وہ ادھر نہیں آیا، وہ شیطان جہنم میں چلا گیا ہے اور سجین میں چلا گیا۔ اور پوچھتے ہیں بھئی فلانے کی شادی ہوئی یا نہیں؟ یہ حدیث کیا مطلب بیان کر رہا ہوں؟ البتہ جو مثال کی تطبیق ہے وہ زمانے کے مناسب ہے، ورنہ یہ حدیث کے اصل الفاظ موجود ہیں کہ پوچھتے ہیں فلانے کا کیا بنا، فلانے کا کیا، تو ایک یہ ہوتا ہے، یہ بھی شان ہے۔ پھر پیغمبر کی شان، ہر نبی پر جب موت کا وقت آنے لگتا ہے تو حدیث پاک میں لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ، جب بھی کسی پیغمبر پہ موت کا وقت، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری ہے، کوئی محمد بن مروانہ شیطان نہیں ہے، بخاری کی صحیح سند، کہ ہر پیغمبر کا ضابطہ کہ جب نبی پر موت آنے لگتی ہے اللہ اس کو جنت والا ٹھکانہ دکھاتی ہے، پھر اکرامن احترامن اکرامن اس کو کہا جاتا ہے ثم یخیر، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جہاں جنت میں آنا چاہتا ہے تو پیغمبر اس جنت کو پسند کرتے ہیں وہاں آنا، تو پیغمبر کا وجود تو زمین کے نیچے رہتا ہے اور پیغمبر کی روح اس مقعدہ من الجنہ کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو شان تو الگ بات ہے، یہ بھی شان ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی اس سے بھی اونچی شان ہے۔ باقی انبیاء کو جہاں دکھایا جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے دکھایا گیا۔ اور حدیث بخاری والی آپ نے بارہا سنی، ایک حویلی دیکھی پھر دوسری دیکھی، پھر فرمایا لمن ہذہ، یہ کس کی، یہ انہوں کا انطلق بنا، آگے چلیں، آگے تشریف لائیں، آگے جب دیکھا مثل السحاب، بہت بڑی بلڈنگ دیکھی جو اتنی اونچی تھی جس طرح بادل اونچے ہوتے ہیں، ساری جنت سے اوسط الجنہ، سب سے اونچی بلڈنگ، تو وہاں پر پوچھا یہ کس کی، لمن ہذہ، یہاں بول پڑے جبریل بھی میکائیل، دو فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا ھذا منزلک یا رسول اللہ، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، کہ دعانی ادخل منزلی، مجھے ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ دیکھ تو لوں۔ آگے کہتے انہو قد باقی لک عمر، تمہاری عمر باقی ہے، تمہاری، بولو بولو میں بات عرض کر، تمہاری فلا بستکملتا، جب عمر پوری ہو گئی تو آپ اس بلڈنگ میں آئیں گے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، بخاری میں موجود ہے 63 سال۔ 63 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اگر روح مبارک یہاں مدینہ منورہ میں ہو تو اس کا مطلب ہے 3 معصوموں نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ یہ جو للڑ ہے 3 معصوموں کو جھوٹا کہتی ہے، جبریل، میکائیل اور محمد مصطفیٰ، یہ 3۔ اس لیے میں کہتا ہوں اشاعت التوحید والوں کو یہ عقیدہ مبارک ہو جن پر 3 معصوموں کی تصدیق موجود ہے، 3 معصوموں کے دستخط موجود ہے، اور تم جو دستخط دکھاتے ہو اور جی سلام اللہ خان تے فلانا خان تے فلانا خان، اللہ جانے وہ خان جہنم کے کس طبقے میں ہوں گے جن کو تم اکابر اور بزرگوں کا حوالہ دے رہے ہو۔ ہمارے پاس تو ہے جبریل، میکائیل اور محمد مصطفیٰ امام المعصومین، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ کی روح کا مستقر ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اب بتا اتنی صاف دلیل کے بعد بھی
کوئی چونکے چنانچے تے بزرگ تے المحند تے سیوتی تے بوتی تے بہکی تے بہکا تے شیکی جو ان بزرگوں کو پیش کرتا ہے، ایمان تو ویسے نہیں، خدا کی قسم اس میں غیرت اور حیا کی رتی بھی موجود نہیں ہے، جب اتنی صاف دلیل موجود ہے کتاب و سنت کی۔ خیر اب ان کی دلیل سنو، انہوں نے کہا نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ اچھا وہ کیسے کہ نبی کی موت ہوتی ہے روح اندر سکڑ جاتی ہے، جس طرح چراغ کو رکھو نا برتن میں، چراغ رکھ دو اوپر ڈھکن دے دو تو ساری روشنی اندر سمٹ جاتی ہے، اسی طرح انبیاء کی روح نکلتی نہیں، اندر اندر سمٹ جاتی ہے، ساری روشنی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی دلیل بڑی خوبصورت آ رہی یہ قرآن میں، اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، یہ دو لفظ الگ الگ کیوں ذکر کیے؟ اِنَّكَ مَيَّتٌ بکھرا الگ، اِنَّهُمْ مَيَّتُونَ الگ، یہ جدا جدا کیوں ذکر کیے؟ معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ دلیل آئی، میں نے کہا شکر ہے تمہاری اس آیت پہ نظر نہیں پڑی، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہاں پر بھی الہ کا تکرار ہے، فی السماء الہ فی الارض الہ، تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے، آسمان کا الہ اور زمین کا الہ اور، کیونکہ انک میت الگ اور انہم میتون الگ، لہذا نبی کی موت اور امتی کی موت اور، تو فی السماء الہ فی الارض الہ، تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے، ایک آسمانوں میں الہ اور زمین میں الہ اور، کیونکہ منطق یہ ہے کہ اگر ایک ہی الہ تھا تو دو دفعہ کیوں ذکر کیا؟ وہاں تمہارا علم، قربان جاؤں، یہ ایسے ان کی تحقیق ہوتی ہے گدھے کی لات، جدھر گدھا جب لات لگاتا ہے تو دیکھو کہ نہیں دیکھتا کہ دیوار پہ لگ رہی ہے، مالک کو لگ رہی ہے، کوئی راہگیر کو لگ رہی ہے، کس چیز؟ تو ان کی تحقیق وہی گدھے کی لات ہے۔ اب ہاں انک میت وانہم میتون الگ کیوں ذکر کیا، الگ کیوں ذکر کیا؟ اب ہم کہتے ہیں اگر وہ قانون ہے صحیح تو پھر فی السماء الہ فی الارض الہ الگ الگ ذکر کیا، تو پھر للڑو لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، کہو ایک الہ آسمان میں ہے ایک الہ زمین میں ہے، دو الہ ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ چلو آپ کو نبی آئی تو ان کو آئے گی۔ اب ذرا سمجھو، جہاں مولوی پریشان ہوئے، هو الذی فی السماء الہ، ایک بڑے شیخ الحدیث مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، آج کل ویسے آپ کو بتاؤں مفتی کہتے ہیں بڑے جاہل کو، آج کل کے جو مفتی ہیں جس پر مفتی کا لقب آ جائے سمجھو کہ یہ بالکل قد ہے، بالکل قد، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مفتی بنتے ہیں سال قدوری کی گردان کر کے، ایک سال انہوں نے بنایا مفتی کورس، وہ مفتی بنانے والی مشین لگی ہے مدارس میں، تو ایک 8 سال کے جاہل کو جب ایک سال اس مشین میں رکھتے ہیں تو سال کے بعد وہ مشین پھر انڈا دیتی ہے جس سے مفتی نکلتا ہے۔ سارے لقب رکھے ہوئے، مفتی صاحب، فلانا مفتی صاحب، فلانا مفتی صاحب۔ خدا کی قسم ان میں فتویٰ کا معنی بھی اکثر کو نہیں آتا۔ آپ پوچھ رہے ہیں فتویٰ کا معنی کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ نرو جہلوں کی پلٹون ہے، یہ سال کورس والے، ان کو ہم کہتے ہیں مشینی مفتی۔ یہ سارے مشینی مفتی ہیں، جس طرح مشہور ہوا تھا کہ جو چوڑا اور مراسی گستاخ صحابہ وہ آتا تو اپنے آپ کو کہتا سید، تو کسی بزرگ نے کہا کہ یہ بخارے میں کوئی مشین لگی ہے کہ ایک طرف سے کسی مراسی کو ڈالو، چوڑے چمار کو ڈالو تو دوسری طرف سے سید بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ مصنوعات ساری آج مفتیوں کی مشین لگی ہے، اور سب سے بڑا دین کا بیڑا غرق کیا ہے یہ سال کے کورس والے مفتیوں نے۔ کوئی جو بڑا جاہل بننا چاہے تو وہ 2 سال کا کورس کر لیتا ہے،
جو گزارے کا جاہل بننا چاہے تو 1 سال کا، اور خدا کی قسم یہ جو جس کے نام مربع مفتی ہے، ان سے بڑا جاہل یہ آلو ریڑی والا بھی نہیں، ٹماٹر اور وہ چلے والا بھی نہیں۔ یہ چلے والے کو بھی کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے، چلہ سال اندرون بیرون، حالانکہ یہ ہمارے دوست بزرگ یہ جہالت کی فیکٹری ہے اور پوری جہالت آتی جہاں سے ہے، لیکن جو سال کے کورس والے مفتی ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ چلے والے، سال والے، اندرون بیرون والے، ان مفتیوں سے یہ بھی بہتر ہے، وہ ان سے بھی آگے۔ تو میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب اس آیت کو تو ذرا حل کرو۔ اللہ نے فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ، زمین میں بھی الہ۔ کیا معنی؟ مفتی صاحب کی بریکیں فیل ہو گئی۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، جو یہ وہ ذاہب الذی، وہی ذات جو آسمان والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا، زمین والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا، یہ معنی ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مولوی اس کا دوسرا معنی کر ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کا معنی ہے ہی ایک، اور وہ معنی یہ ہے، وہ هو الذی، وہی ذات جو آسمان والوں کی بھی پکاروں کو سننے والا، زمین والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا، آسمان و زمین ساری کائنات کی پکاروں کو سننے والا هو الذی، صرف وہ ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ سوال و جواب کی نشست ہوگی بھائی۔